کافر کا دنیا میں ایسا جی لگا رہتا ہے کہ وہ دنیا سے گزرنا نہیں چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہود کا حال قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہود موت کی کبھی تمنا کر نہیں سکتے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں اور کیا چیز آگے بھیج رکھی ہے، مرتے ہی اس کی جزا آئے گی، تو یہودی کبھی موت کی تمنا کر نہیں سکتے۔ یہی حال یہود کا نہیں، ہمارے اندر ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں اللہ کے نیک بندے تو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی، لندن میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی۔ ساتھیوں نے چائے پانی ٹی پارٹی مہمان کے اعزاز میں کی تھی۔ انہوں نے صرف شوربے کا چند چمچے، 2-3 چمچ جوس کے، جوس نہیں کیا کہتے ہیں مرغی کا نکالتے بناتے سوپ، 2-3 چمچے پیے، پھر ساتھیوں نے سب اڑا دیا۔ یہ جو جوان دسترخوان پر بیٹھتے وہ دسترخوان صاف کرنے کے لیے بیٹھتے، جب دسترخوان صاف ہو گیا، دسترخوان اٹھ گیا، سب چلے گئے تو ہم دونوں رہ گئے۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے۔ یہ کہا سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے۔ ہم جدا ہوئے، میں انڈیا گیا، وہ پاکستان گئے۔ 1 مہینے کے بعد میں اطلاع آئی کہ کسی نے گولی مار دی، وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نیک بندے تو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اللہ سے ملنا موت کے بعد ہوگا، لیکن جن کا کردار صحیح نہیں ہے، کرنے کے کام کیے نہیں ہیں، نہ کرنے کے کام کر رکھے ہیں، تو ہم مسلمانوں میں بھی موت کی تمنا بڑی مشکل سے کرتا ہے ایسا بندہ۔ اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہونا ہے، کیا حال ہونا ہے، تو موت کی تمنا بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ بس میرے بھائیو، یہ کسوٹی ہے۔ کسوٹی جانتے ہو؟ پہلے ایک پتھر ہوتا تھا، اس پر سونا کو رگڑو، سفید لکیر آئی تو سونا کھرا ہے، کالی لکیر آئی سونا کھوٹا ہے۔ وہ پتھر ہوتا تھا، وہ کسوٹی کہلاتا تھا۔ یہ کسوٹی ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، جھانکو، اور مرنے کے لیے تم تیار ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم دل سے مرنے کے لیے تیار ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی دولت تمہیں حاصل ہے۔ اور اگر تم نے گریبان میں جھانکا اور جی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ایمان میں کھوٹ ہے یا ایمان صحیح ہے، تو پھر اعمال میں کمی ہے، اس وجہ سے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی جگہ جانا ہے، وہاں ہمارا رسپیکٹ ہوگا، استقبال ہوگا، ہاتھوں ہاتھ ہمیں لیا جائے گا، پلاؤ زردہ کھلایا جائے گا، تو آدمی بےتاب رہتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہاں پہنچوں گا فوراً پولیس کھڑی ہوگی ہتھکڑیاں لے کر، اور ہتھکڑیاں ڈال کر جیل میں پہنچائے گی، تو کبھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے ایمان اور عمل کا کیا حال ہے۔ اس سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کا حال تو یہ ہے، لیکن کافر ہے
وہ تو کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. یہ جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والے بندے ہیں وہ تو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ 1000 ایئرز کی لائف مل جائے. 1000 ایئر کے 80 سال کے بعد میں آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, کان سنتے نہیں ہیں, منہ میں ایک دانت نہیں رہا, ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی, ہاتھوں کو پکڑنے کی سکت نہیں رہی. پوچھو چچا مرنا ہے؟ نہیں بیٹا, ابھی مجھے 100 سال جینا ہے. مرنے کے لیے تیار نہیں چچا. سارے اعضاء نے جواب دے دیا مگر وہ مرنے کے لیے تیار نہیں. یہ لائف کی ایسی مایا اور محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال نہیں ہے, یہ کافروں کا حال ہے, یا وہ لوگ جو کافروں جیسے اعمال کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے. بہرحال گارڈن کی 2 خصوصیتیں ہیں. دل لگ جاتا ہے تو کافر کا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے. دوسرا کوئی پابندی نہیں ہے گارڈن میں, جدھر چاہو گھومو پھرو. کافر کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بھی ساری دنیا کوئی کام, ہر برائی کرتا ہے, ہر نیک کام سے دور بھاگتا ہے. اس معنی کر کے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ الدنیا سجن الکافر, دنیا کافر کا جیل خانہ ہے, اور مومن کا نہیں, دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کا باغ ہے. پھر اس دنیا کے بعد جب دوسری دنیا آئے گی تو معاملہ الٹ جائے گا. کبھی پریس میں آپ گئے؟ جس پلیٹ سے کاغذ پر چھپتا ہے اس پلیٹ پر دیکھو الٹے حرف ہوں گے, اس پر رلا گھومے گا, پھر وہ کاغذ پر جا کر پلیٹ لگے گی تو سیدھے حرف ہو جائیں گے. اور پریس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی کی آفس میں ربڑ کی مہر ہوتی ہے, اس مہر کو یوں کر کے دیکھو سارے حروف الٹے ہیں, اس کو سیاہی میں بسا کر کے کاغذ پر جمایا تو حروف سیدھے ہو گئے. یہ نقشہ آخرت میں پلٹ جائے گا. آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے, باغ ہے, اور باغ نہیں باغات ہیں, ایک نہیں بے حساب باغات ہیں. اور کافر کے لیے جہنم ہے, اور جہنم کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ہم نے